جی السلام علیکم۔ میرا نام عمیر محمود ہے اور آج ہم اپنا نیکسٹ لیکچر پڑھتے ہیں انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ کا۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا پروسیسر کس طرح سے ورک کرتا ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ پائپ لائننگ کا کانسیپٹ پڑھا، رجسٹر پڑھے، سسٹم کلاک پڑھی۔ اب آج ہم اپنا سسٹم یونٹ کا نیکسٹ کمپوننٹ پڑھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں میموری۔ اب میموری سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا کس طرح سے ریپرزینٹ ہوتا ہے۔ تو آپ کے پاس دو طرح کا ڈیٹا ہوتا ہے، ایک اینالوگ فارم اور ایک ڈیجیٹل فارم، ٹھیک ہے۔ لائک آپ کچھ بھی اپنے مائکرو فون کے اندر بول رہے ہوتے ہو تو وہ آپ کے اینالوگ سگنلز ہوتے ہیں، مطلب ویریشنز ہوتی ہیں، کبھی آپ کی آواز آہستہ ہے، کبھی تیز ہے، کبھی بریک لگ رہی ہے، کبھی اونچی جا رہی ہے، مطلب فریکوینسی ہر پوائنٹ پہ اس کی ڈیفرنٹ ہے۔ تو جس کی ہر پوائنٹ پہ فریکوینسی ڈیفرنٹ ہوگی وہ ہمارا اینالوگ سگنل ہوگا، اور ایسی چیز جس کی فریکوینسی یا تو زیرو ہے یا وہ ون ہے وہ ہمارا ڈیجیٹل سگنل ہے۔ جس کو لائک اکثر آپ لوگ گھر میں دیکھیں، آپ لوگوں کی جو الیکٹریسٹی ہے، آپ یا تو بٹن آن کر رہے ہوتے ہو یا آف کر رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے، تو کوئی درمیان والی سچویشنز نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہمارے پاس کمپیوٹر کے اندر تمام الیکٹریکل کمپوننٹس لگے ہوتے ہیں۔ ہم نے سسٹم یونٹ میں بات کی تھی کہ ہمارے سارے کے سارے الیکٹریکل کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ لہٰذا دو طرح کے سگنلز ہوتے ہیں ہمارے پاس، ایک اینالوگ سگنل ہوتا ہے اور ایک ڈیجیٹل سگنل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی فریکوینسی چینج ہو رہی ہوتی ہے ہر پوائنٹ پہ وہ ہمارا اینالوگ سگنل ہوتا ہے، جس کی فریکوینسی یا زیرو یا ون ہے وہ ڈیجیٹل سگنل ہے۔ اگزامپل میں نے آپ کو دی، آپ بول رہے ہوتے ہو تو آپ کی ہر پوائنٹ پر فریکوینسی کم، آہستہ، سٹاپ، ریزیوم ہوتی ہے، تو یہ آپ کے اینالوگ ہیں، اور آپ کے کمپیوٹر کے اندر لائک گھروں کے اندر جو الیکٹریسٹی ہوتی ہے وہ 0 1 کی فارم میں ہے، آن یا آف ہے۔ اب سسٹم یونٹ کی جب ہم نے بات کی تھی، ہم نے کہا تھا اس کے اندر تمام الیکٹرانک کمپوننٹس ہیں۔ اگر الیکٹرانک کمپوننٹس ہیں تو آپ یاد رکھیے کہ الیکٹرانک کمپوننٹ ہمیشہ 0 1 پہ چلتا ہے، تو کمپیوٹر کے اندر جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سارے کا سارا 0 1 پہ ریپرزینٹ ہوتا ہے۔ 0 1 میں آپس میں ایڈ ہو رہا ہے، ملٹیپلائی ہو رہا ہے، 0 1 میں انسٹرکشنز جا رہی ہیں۔ یہ کمپیوٹر اس 0 1 کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، ہمارے لیے ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے لیے یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، ٹھیک ہے۔ تو کمپیوٹر میں ڈیٹا ریپرزینٹ 0 1 کی فارم میں ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کے اندر جو سب سے چھوٹا، اچھا اب ڈیٹا ریپرزینٹ ہونے کی نہ کوئی یونٹ ہوتا ہے، لائک میں کہتا ہوں گیس میئر کرنے کا کوئی یونٹ ہے، میں کہتا ہوں پانی میئر کرنے کا یونٹ لیٹر ہے، پھر میں کہتا ہوں کوئی بھی ویٹ میئر کرنے کے لیے کلو گرام دیا ہوتا ہے یا گرام دیا ہوتا ہے، ڈسٹنس کور کرنے کے لیے ایک یونٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح نا میموری کو ریپرزینٹ، مطلب ڈیٹا کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی یونٹ ہوتا ہے۔ جو کمپیوٹر کے اندر جو سب سے چھوٹا یونٹ ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں بٹ، ٹھیک ہے۔ کمپیوٹر کے اندر جو سب سے چھوٹا یونٹ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ بٹ ہے ہمارے پاس، اور 0 1 ہمارے پاس 2 بٹس ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا تو اب یہ تھوڑی سی آپ نے کچھ چیزیں یاد رکھنی ہیں کہ 8 بٹس ایکول ٹو 1 بائٹ۔ کمپیوٹر کے اندر اگر 8 بٹس ہیں تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا 1 بائٹ ڈیٹا ہے۔ اگر میرے پاس 1024 بائٹ ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس 1 کلو بائٹ ڈیٹا ہے۔ اگر میں کہتا ہوں میرے پاس 1024 کلو بائٹ ڈیٹا ہے تو میں کہتا ہوں یہ میرا 1 میگا بائٹ ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے، 1 MB جسے آپ کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر میرے پاس 1024 MB ڈیٹا ہے تو وہ میرا 1 گیگا بائٹ ہے۔ اسی طرح اگر میرے پاس 10 to 4 گیگا بائٹ ہیں تو وہ میرے پاس 1 ٹیرا بائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آ گیا ہیگزا بائٹ، پینٹا بائٹ، ڈیکا بائٹ، اور بھی مزید چلتی ہیں، لیکن مزید جو ہماری ابھی تک میموری آئی ہوئی ہے وہ 1 ٹیرا بائٹ تک آئی ہوئی ہے ہمارے پاس۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ 1024 کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ 2 کی پاور 10 ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کمپیوٹر کے اندر جو ڈیٹا ریپرزینٹ ہوتا ہے وہ ان دا فارم آف بٹس ہوتا ہے، تو بٹس ہمارے پاس کتنی ہیں، 1 اور 2، مطلب 0 اور 1، ٹھیک ہے۔ تو مطلب ہمارے پاس کتنے بٹس ہیں، صرف 2 بٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کے پاس ہائیسٹ جو نمبر ہوتا ہے وہ 10 ہوتا ہے، مطلب 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تو 2 کی پاور 10، 2 پاور 10 جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ 1024 ہوتا ہے۔ اس کے بعد 11 12 وہ سو آن چل پڑتا ہے۔ اگر میں کہتا ہوں 2 کی پاور 10 بائٹ، ٹھیک ہے، 2 کی پاور 10 بائٹ، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرے کس کے ایکول ہے، 1 کلو بائٹ کے۔ اگر میں کہتا ہوں 2 کی پاور 20 بائٹ تو میں کہتا ہوں وہ کس کے ایکول ہوگا، 2 KB کے۔ اگر میں کہتا ہوں 2 کی پاور 30 بائٹ تو وہ کس کے ایکول ہوگا، 3 KB کے ایکول ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر میں
سارا یہ آپ اسی طرح 2 کی پاور 10 کلو بائٹ وہ 1 میگا بائٹ کے ایکول ہے. اگر میں اس کو 2 کی پاور 20 کلو بائٹ کر دوں گا تو وہ کتنا ہو جائے گا, 2 میگا بائٹ ہو جائے گا. تو یہ جسٹ ایک یونٹ ہے 1024. ٹھیک ہے, کچھ لوگ اس کو 1000 بائٹ بھی کہتے ہیں, 1000 بائٹ = 1 کلو بائٹ, لیکن ایکچوئل میں وہ 1024 بنتا ہے. وہ نیگلیجبل ہو جاتا ہے 24 جو ہے, تو اس لحاظہ اس کو 1024 ہی کہتے ہیں. تو یہ اس طرح سے آپ کے کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہ ڈیٹا ریپرزینٹ ہوتا ہے. 2 طرح کا ڈیٹا ہوتا ہے آپ کے پاس, اینالوگ اور کنٹینیوس. جو چینج ہو رہا ہوتا ہے ڈیٹا وہ آپ کا اینالوگ ہوتا ہے. جو آپ کے وائرس کے اندر جو مین سے آ رہی ہوتی ہے الیکٹریسٹی وہ بھی اینالوگ فارم میں ہوتی ہے, کم زیادہ کے طور پہ. ٹھیک ہے, پھر ڈیجیٹل سگنلز آپ کے 01 فارم میں ہوتے ہیں, یا آن یا آف. کمپیوٹر میں ڈیٹا جو آپ کے بٹس میں ریپرزینٹ ہوتا ہے 01 کی فارم میں, یہ 2 بٹس ہوتی ہیں. اب کمپیوٹر میں اگر اب آج کل جو چل رہی ہیں وہ ہمارے پاس جی بیز میں چل رہی ہیں. اگر میں اس کو بٹس میں لکھوں تو وہ تو بہت زیادہ بٹس بن جائیں گی, وہ جو مجھے یاد نہیں رہے گا میری کمپیوٹر کی کتنی میموری ہے. تو لہٰذا اس کو ہم نے آسان کرنے کے لیے جو ہے نام دیا ہوا ہے کہ 8 بٹ 1 بائٹ, 1024 بائٹ = 1 کلو بائٹ, 1024 کلو بائٹ = 1 میگا بائٹ, اینڈ سو آن اپ ٹو دس. تو اس طرح سے آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ کمپیوٹر کے اندر ریپرزینٹ ہوتا ہے. اب موو کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف, جو کہ میموری. میموری کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو میموری وہ ہوتی ہے, آپ کو اگر کوئی آگے پوچھتا ہے نا آپ کے کمپیوٹر کی میموری کتنی ہے, آپ نے کبھی بھی اسے یہ نہیں کہنا کہ میرے کمپیوٹر کی میموری, میرے کمپیوٹر میں 500 GB ہارڈ لگی ہوئی ہے, یا میرے موبائل کی کتنی میموری ہے, میرے موبائل کی 64 GB میموری ہے. نو, وہ آپ کے موبائل کی سٹوریج ہے, وہ میموری نہیں ہے. میموری کیا ہے؟ میموری میں آپ کو بتاتا ہوں. میموری از یوز ٹو اسٹور انفارمیشن پرماننٹلی اینڈ ٹیمپرری. 2 طرح کی میموری ہوتی ہے آپ کے پاس, یا تو وہ آپ کا ڈیٹا ٹیمپرری اپنے پاس سٹور کر رہی ہے, یا وہ ڈیٹا اپنے پاس پرماننٹ طور پہ سٹور کر رہی ہے. ٹھیک ہے, مطلب کیا ہے اس کا ٹیمپرری اور پرماننٹ کا؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے میموری میں سٹور کیا ہوتا ہے. میموری میں آپ کے پاس ہر طرح کا انفارمیشن, ہر طرح کا ڈیٹا, آپریٹنگ سسٹم آپ کا, آپ کے سسٹم سافٹ ویئر, آپ کے اپلیکیشن سافٹ ویئر, یہ سارے کے سارے آپ کے میموری میں سٹور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں بات کروں نا میموری کا اوریجنل کانسیپٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ یہی ہے کہ وہ ڈیٹا اپنے اندر سٹور کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹیمپریری بھی اور پرماننٹ بھی. ٹھیک ہے, اور آپریٹنگ سسٹم لائک آپ اپنی ونڈو انسٹال کرتے ہو, وہ آپ کے کمپیوٹر میں کوئی نہ کوئی میموری لیتی ہے. آپ موبائل لو, آپ نے سپوز 32 GB کا میموری موبائل لیا ہے, تو وہ آپ کو 28 شو کر رہا ہوگا. اس کے اندر پہلے سے کوئی نہ کوئی آپریٹنگ سسٹم جو میموری لے کے بیٹھا ہے. پھر آپ کوئی سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہو, وہ آپ کے موبائل میں میموری لیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا ڈیٹا پرفارم کرتے ہو, وہ آپ کے سسٹم کے اندر میموری لے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب 2 طرح کی آپ کے پاس میموری ہوتی ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں وولٹائل میموری, اور ایک کو کہتے ہیں نون وولٹائل میموری. اب یہ کیا ہے؟ ایسی میموری جب آپ کا الیکٹریسٹی چلی جائے, سپوز آپ کمپیوٹر, لیپ ٹاپ, موبائل یوز کر رہے ہو اور اچانک لائٹ چلی گئی ہے, تو آپ کو کیا ہوا, وہ سارے کنٹینٹ لاس ہو گئے ہیں. آپ جب دوبارہ اپنا موبائل چلاتے ہو, دوبارہ جب اپنا کمپیوٹر چلاتے ہو, تو وہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ ڈیلیٹ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, اب ڈیلیٹ ہونے سے کیا مراد ہے؟ سپوز آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, آپ موبائل یوز کر رہے ہوتے ہو, آپ نے کافی زیادہ اپلیکیشنز کھولی ہوتی ہیں, اچانک آپ کا موبائل ریسٹارٹ کرنا پڑتا تھا آپ کو. جب ریسٹارٹ کر کے دوبارہ اوپن کرتے ہو, تو وہ جتنی اپلیکیشنز آپ نے کھولی ہوتی ہیں وہ ساری بند ہو گئی ہوتی ہیں. اسی طرح آپ کمپیوٹر یوز کر رہے ہوتے ہو, تو کمپیوٹر میں آپ سپوز گیم بھی کھیل رہے ہو, آپ نے ایک طرح مووی بھی لگائی ہے, آپ کوئی پکچرز بھی دیکھ رہے ہو, اچانک لائٹ چلی گئی ہے. جب دوبارہ لائٹ آتی ہے تو آپ لیپ ٹاپ آن کرتے ہو, کمپیوٹر آن کرتے ہو, تو آپ کو سامنے وہ چیزیں شو نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ بند ہو جاتی ہیں, کنٹینٹ لاس ہو جاتا ہے. ایسی میموری ہمارے پاس ہوتی ہے وولٹائل. اور وولٹائل میموری ہمیشہ ٹیمپریری میموری ہوتی ہے, جس کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ لائٹ جانے پہ ہمارے کنٹینٹ, ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ لاس ہو جاتا ہے. یہ ہوتی ہے وولٹائل میموری. نون وولٹائل کون سی ہوتی ہے؟ ایسی میموری جو لائٹ جانے پہ جس کا کنٹینٹ لاس نہ ہو. سمجھ آ گئی آپ کو اس چیز کی؟ اگر میں میموری کی اوریجنل کنسیپٹ دیکھوں نا, تو میموری ریپرزینٹ ہی آپ کے ریم کو کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ سے پوچھتا ہے نا آپ کے کمپیوٹر کی میموری کتنی ہے, آپ اسے کو اس میں 8 GB ریم ہے, اس میں 16 GB ریم ہے, آپ کے موبائل 246 GB ریم ہے, یہ میموری ہے. اگر آپ سے کوئی سٹوریج پوچھتا ہے, پھر آپ اسے بتاؤ کہ یہ 16 GB ہے, 32 ہے, یہ 1 TB ہے, یہ 500 GB ہے, یہ اتنی سٹوریج اس میں لگی ہوئی ہے.
تو میموری بیسیکلی ریفری یہ چیز کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ کے میموری کے اندر ٹیمپریری ڈیٹا بھی سٹور ہوتا ہے جو کہ وولاٹائل ہے، اور پرماننٹ بھی سٹور ہوتا ہے جو کہ نان وولاٹائل ہے. میموری آپ کی زیادہ تر آپ کی ونڈو یوز کر رہی ہوتی ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ کوئی بھی چیز، ہم نے ریم کا شروع میں پڑھا تھا مین میموری کے بارے میں، کہ کوئی بھی چیز جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں کرنٹلی وہ آپ کی ٹیمپرری میموری کے اندر ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو بھی چیز ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اچانک لائٹ چلی جاتی ہے، دوبارہ آن کرتے ہیں تو وہ نہیں ہوتی. وہ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ مین میموری از اے وولٹائل میموری، اور وولٹائل میموری کے کنٹینٹ جو ہیں وہ الیکٹریسٹی جانے پہ لاس ہو جاتے ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا، اب میموری ضروری کیوں تھی کمپیوٹر کے لیے؟ دیکھیں میری بات سنیں، آپ جب بھی کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں نا، کوئی بھی چیز انسٹال کرتے ہیں، وہ آپ کی پرماننٹ اسٹوریج میں جا کے اسٹور ہوتی ہے، آپ کی ہارڈ ڈسک کے اندر، ٹھیک ہے. ڈونٹ وری، اسٹوریج پہ ہمارا پورا چیپٹر ہے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے ڈیٹیل میں، ٹھیک ہے. اب آپ کہتے ہو کہ جب بھی میں کسی چیز کو کلک کر کے اوپن کرتا ہوں، لائک براؤزر ہے، میں نے اپنے کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے اندر موبائل کے اندر ایک براؤزر انسٹال کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ گوگل کروم وغیرہ. اب یہ تو انسٹال ہوئے ہیں، یہ تو میری ہارڈ ڈسک کے اندر پڑے ہیں، پرماننٹ اسٹوریج کے اندر پڑے ہیں. تو جب بھی آپ ان پہ کلک کرتے ہو، یہ کیا ہوتا ہے؟ کلک ہونے پہ یہ آپ کے ریم کے اندر جا کے لوڈ ہو جاتے ہیں. آپ کی ٹیمپریری میموری جو مین میموری ہے اس کے اندر جا کے یہ لوڈ ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے آپ کی ایگزیکیوشن سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے جب لائٹ چلی جاتی ہے تو جب آپ دوبارہ آن کرتے ہو تو آپ کا براؤزر تو بند ہو گیا ہوتا ہے، لیکن براؤزر پیچھے اس میموری میں پڑا، اسٹوریج میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جہاں آپ نے انسٹال کیا ادھر پڑا ہوا ہے، لیکن جب آپ آن کر کے کام کر رہے تھے وہ بند ہو گیا، ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز ہے آپ کے کمپیوٹر کے اندر، جب آپ اس کو کلک کرتے ہو، جب آپ اسے اوپن کرتے ہو، وہ آپ کے ریم کے اندر لوڈ ہوتی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا کمپیوٹر اسٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے تو بلینک اسکرین آ رہی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم ریم کے اندر لوڈ کر رہا ہوتا ہے اور آپ کی ریم صحیح ورک نہیں کر رہی ہوتی. سمجھ آ گئی؟ آپ کی ٹیمپریری میموری، آپ کی مین میموری بیسیکلی ہے ہی زیادہ ریم، لہٰذا میں اس لیے اس کا بار بار جو ہے وہ نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے. تو ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیں، اگر میں یہ سارا کچھ پروسیسر پہ چھوڑ دوں نا، کہ ہر چیز پروسیسر کے اندر لوڈ ہو رہی ہے، پروسیسر اس کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، پروسیسر، ہم نے بات کی تھی جتنی ریکویسٹ آتی ہے وہ آتی بھی پروسیسر کے پاس ہے، پروسیسر ہی اسے ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. تو اگر میں کسی چیز کو اوپن کروں، ایک طرف سے میں ریکویسٹ بھی بھیجتا رہا ہوں، ایک طرف سے میں اوپن بھی کر رہا ہوں، تو میرا پروسیسر کی ایگزیکیوشن بہت زیادہ جو ہے وہ سلو ہو جائے گی. لہٰذا میرے پاس جو ہے وہ میموری کی ضرورت پڑی. میموری کیا کرتا ہے؟ جب بھی میں کسی چیز پہ کلک کرتا ہوں وہ پروسیسر ہارڈ ڈسک سے لا کے اس کو ریم کے اندر، آپ کی مین میموری کے اندر لوڈ کروا دیتا ہے، اور مین میموری سے آگے مجھے شو ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ مقصد تھا آپ کی میموری کا. اور دوسری بات یہ کہ اگر میں پروسیسر سے کہوں نا کہ میں سپوز کوئی ڈیٹا اوپن کر رہا ہوں تو میری ریکویسٹ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے پروسیسر کے پاس جاتی ہے. کوئی بھی چیز اوپن کرتا ہوں وہ ریکویسٹ پہلے میرے پروسیسر کے پاس جاتی ہے. اگر وہ پروسیسر وہی چیز آپ کی ہارڈ ڈسک میں سرچ کرنے چلا جائے تو ہارڈ ڈسک تو 1 ٹیرا بائٹ کے اندر ہے، اور وہ تو اتنی لمبی آپ کے پاس اسٹوریج ہے کہ اس کے اندر سے تو ڈیٹا بہت مشکل سے جو ہے وہ لے کے آئے گا، وہ سرچ کر کے لائے گا. تو اس لیے ہمارے پاس یہ چھوٹی چھوٹی میموریز کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ اسیس ہو جائے. تو یہ سب آپ کا ایک چھوٹا سا میموری کا ٹاپک تھا. ہم نے میموری پڑھی کہ کیا ہوتا ہے. یہ میموری آپ کے مدر بورڈ کے اوپر ہی لگی ہوتی ہے. ریم، روم، ایک چیز رجسٹر ہم نے پڑھا، وہ بھی ہماری میموری ٹائپ تھی. ایک ہم آگے اور میموری کی ٹائپ میں پڑھیں گے کیشے نام. جب ہم میموری کی ٹائپس کو ڈسکس کریں گے نا، ریم، روم، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم ایک اور میموری کیشے کو ڈسکس کروں گا، میں وہ بتاؤں گا آپ کو کیا ہوتا ہے. تو یہ سارا میرا ایک میموری کا چھوٹا سا کانسیپٹ تھا. تھینک یو سو مچ. کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ کوئی بھی لیکچر اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی آٹومیٹیکلی اپڈیٹ آ جائے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.